اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، یعنی نیک کام کرنے والوں، یعنی آسانہ یوسنوں کے معنی نیکی کرنا، حسنتن کہتے ہیں نیکی کو، اور آسانہ یوسنوں کے معنی نیکی کرنا، اور حدیث جبرائیل کے مطابق جو ایکسلنٹ پرفارمنس ہے اس کے لیے لفظ احسان استعمال ہوتا ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، محسنوں کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو غافل کرنے والی باتیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کریں، بغیر علم، بغیر کچھ سمجھے بوجھے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور مذاق اڑاتے ہیں وہ اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو وہ رخ پھیر لیتے ہیں گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے ان کے کانوں میں بہرا پن ہو، بوجھ ہو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں واحد کے صیغے میں آیا ہے، واحد کے صیغے میں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور چونکہ ایک پوری کلاس کے لیے ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے نا۔ اور چونکہ من آ گیا، یاد رکھیے گا عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ من، اس کا جو یوز ہے عربی زبان میں، وہ واحد مذکر ہے، خواہ وہ ایک مرد کے لیے ہو، یا ایک عورت کے لیے، یا دو کے لیے، یا چار کے لیے، یا بہت سے لوگوں کے لیے۔ لیکن جب من آئے گا تو اس کے ساتھ جو ورب ہوں گے اور سب متعلقات ہوں گے وہ واحد مذکر ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اس کی سب سے اہم مثال 22ویں پارے کا آغاز ہے، یعنی بات کس سے ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات سے، لیکن وَمَن یقنتُ، یہ تو واحد مذکر کا جگہ، میں تقنت تو نہیں کہا، اس لیے کہ وہ من کے ساتھ آ رہا ہے، آگے جا کر جمع کس جگہ استعمال ہو رہے ہیں، جمع مؤنث کے، تو یہاں بھی چونکہ من آیا ہے، لیکن obviously یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہے، جو سب لوگ جو یہ حرکت کرتے ہیں، یہ روش اختیار کرتے ہیں، تو چونکہ وہ من آ گیا تو اس کے لیے واحد کا صیغہ ہی آنا ہے۔ تو میں نے ترجمہ جمع میں کیا ہے اس لیے کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے من کی وجہ سے آیا ہے، اور جو عربی میں، اچھا اس کے مقابلے میں قومن، یہ ہمیشہ جمع مذکر ہوگا۔ اسی طرح اہلن، یہ بھی جمع مذکر ہوگا، خواہ وہ ایک عورت کے لیے ہو، خواہ وہ عورتوں کے لیے ہو۔ یعنی اسی جگہ 22ویں پارے کے شروع میں، اب زیادہ دور نہیں ہے، کھول ہی لیں، دیکھیے، وَمَن یقنط مِنکن، جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا کننا، اور جو کوئی بھی فرما بردار ہوگی تم میں سے، للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، کرے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہے من، کیونکہ تو من کے ساتھ جو ورب آنا ہے وہ واحد مذکر آنا ہے۔ نُؤْتِہَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اس کا اجر بھی دگنا دیں گے۔ اب یہاں آ گیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم اس کے لیے، ہم نے عمدہ رزق، عزت والی روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ کہنا اچھا اب یہاں کیا ہے، اس من کا ترجمہ آپ واحد مؤنث میں کریں گے، جو کوئی بھی تم میں سے کرے گی،
کرے گا نہیں، حالانکہ وہ ورب یکنت جو ہے یہ واحد مذکر ہے. آگے آئے اسی جگہ پر آگے، یعنی یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، دوبارہ کہا گیا انہیں کو خطاب کرتے ہوئے، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی کاحد لائک سمن من النساء، عورتوں میں سے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے پڑھیے گا، وقرن فی بیوتکن. اب یہاں جمع مؤنث کا ذکر آ رہا ہے، وقرن فی بیوتکن، اور تم قرار پکڑو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واتینا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں، جمع مؤنث کے. واطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، مراد کون ہے؟ بیویاں، لیکن چونکہ اہل آ گیا تو اب کم آ گیا. تو اہل بیت اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یاد رکھیے گا. لیکن وہ کم کے صیغے سے دھوکہ ہو رہا ہے کہ شاید اس میں انہوں نے کیا کیا، اللہ کے بندوں نے بیویوں کو نکال دیا اہل بیت میں سے، اور دوسرے لوگ جو ہے شامل کر لیے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. وہ حضور کا خاندان ہے یقیناً، لیکن یہ جو اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ایسے پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یہ اعزاز ان سے چھین لیا. بات واضح ہو گیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وعد اللہ حقا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا ایز یو سی، والقا فی الارض رواسیا، اور جما دیے اس نے، گاڑ دیے اس نے پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہیں تمہیں لے کر لڑک نہ جائے زمین، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کی چیزیں اگائیں، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال بعید، اصل میں ظالم گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، کلی گمراہی میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، یہ تو آپ نے سورۃ اپنے بیت منتخب نصاب میں پڑھی لیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، بیٹا، وہ یعظہ، جب تو اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بنیا کا لفظی مطلب ہے چھوٹے سے میرے بیٹے، لیکن یہ چھوٹا سا بیٹا مراد بالکل چھوٹا نہیں، باپ کے لیے بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو بیٹا، اب بیٹا کہنے میں ہمارے اردو محاورے میں کیا ہے، آپ اس کو بیٹا کہہ کر کہیں تو اس میں وہ ساری شفقت، محبت اور چھوٹا ہونا جو ہے میں نے شامل کر لیا. اس لیے کہ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. یا بنیا، بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے.
حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی والدہ نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ ان اشکر لی ولوالدیک، کیا نصیحت کی ہے، کیا وصیت کی ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور انہیں ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کو کمپنی دیتے رہنا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، بالآخر تو تمہیں میری ہی طرف آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تیز تو نہیں چل رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ایک استاد کا انسان عادی ہوتا ہے تو پھر ذرا دوسرے سے نوکنگ ہوتی ہے۔ ہاں صحیح، یہ تو مقام پڑا ہوا نا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ یا بنیا، بیٹا، انها ان تک مثقال حبۃ من خردل، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی عمل مراد ہے یہاں پر، ہو تکو ہو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی پتھر میں ہو، یعنی کسی پہاڑ کی غار میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہ میں ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے، لطف و کرم کر والا خبردار ہے۔ یا بنیا، بیٹا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، پھر جو بیتے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلانا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین پر اکڑ کر چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، اگرچہ وہ سب سے اونچی ہے۔ الم ترو، ڈیڈنٹ یو نوٹ، ڈیڈنٹ یو سی، کبھی غور نہیں کیا تم نے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری سروس پر لگا دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور پوری کر رکھی ہے اس نے تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتاً و باطنتاً، کھلی بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ چھپی ہوئی سے مراد کیا ہے کہ بہت سی نعمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ نے کی ہیں، یعنی ہمارے جسم کا جو نظام ہے کہ ہم کھاتے ہیں، وہ کیسے ہضم ہوتا ہے، ہمارے جسم کا جز بنتا ہے، خون بن جاتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی ایکسکریشن کا نظام بنایا ہے کہ پیشاب آتا ہے ہمیں، پخانہ آتا ہے ہمیں، سانس آتی ہے ہمیں، آکسیجن لیتے ہیں، دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم اویل کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو نعمہ، اس کی نعمتیں، ظاہرتاً و باطنتاً، کھلی اور چھپی ہوئی، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بے سمجھے بوجھے، بغیر ہدایت اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، کس کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔
اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا ہو انہیں جہنم کے عذاب کی طرف؟ وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی جھکا دیتا ہے اپنے چہرے کو اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہی لفظ محسن آ گیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہے یا ایکسلنٹ پرفارم کرنے والا ہے یا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے ایشوز اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جانے والے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی ناشکری کرے یا انکار کرے وہ جان لے کہ وَمَنْ كَفَرَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی کفر کرے تو اس کا کفر کرنا آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں جتلائیں گے ان کی کرتوتیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب علیم، ہم فائدہ اٹھانے دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم لے کر جائیں گے انہیں الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہو ساری حمد بھی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز، بے پرواہ، انڈیپینڈنٹ اور تعریف کے لائق ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر زمین پر سارے درخت قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے ساتھ مزید شامل ہو جائیں 7 سمندر اور، ما نفدت کلمات اللہ، کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلمات کتنے ہیں کہ جو ختم نہیں ہوں گے؟ کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، کلمہ اسم فعل حرف ہے نا، کلمہ کی 3 قسمیں، ورڈ، ورڈ Allah's word، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا کلمہ کن آیا اور سارا پروسیس بائی پاس ہو گیا اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، وہ واقعی گنے نہیں جا سکتے۔ بیسک تھیم میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صبح سے لے کر شام تک، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ آپ 5-6 بجے اٹھے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر اب 9 بجنے والے ہیں، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ تقریباً 15 گھنٹے ہو گئے۔ ان 15 گھنٹوں میں آپ نوٹ کریں ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو سارے ان لائن آئے ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک لنک بھی مس کر دیتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو صرف میرے اوپر آج سے صبح سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام جاری کیے ہیں، ان کے لیے بھی شاید ایک بالٹی پانی کی کافی کم ہو جائے سیاہی کی۔ اور پھر اس کائنات میں آسمان اور زمین اور سمندر اور ستارے اور مچھلیاں اور بھیڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے کی، چونٹیاں، کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے، اور اس کائنات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو واقعی لکھنا ممکن نہیں، یعنی اگر قلم دوات سے لکھا جائے تو واقعی سارا سمندر سیاہی بن جائے اور اس جیسا اور سمندر بھی آ جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں تو نہ لکھا جا سکے۔ اچھا، اب آپ یاد کیجئے کہ جب کمپیوٹر نہیں آیا تھا
تو سب کچھ لکھنے کے لیے قلم اور دوات کی ضرورت ہوتی تھی. اب کیا ہے، یہ ڈیجیٹل آپ کا کمپیوٹر جو ہے یہ کتنی میموری جو ہے وہ رکھتا ہے. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام جو ہیں وہ سافٹ ہیں لیکن اگر آپ ان کو ہارڈ میں لے کے جانا چاہیں تو پھر واقعی یہ بات جو ہے وہ آپ کو بالکل درست محسوس ہوگی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم، نہ تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. کل یجری لی اجل مسمى، ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ حقیقت ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے. وان ما یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں اس کو کوئی حقیقت نہیں، وہ باطل ہے. یعنی حق کے بہت سارے معنی ہیں. حق ہی سے حقیقت بنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ریئل، حق ریئل، اور باطل اس کا الٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان ریئل. تو یہاں اگر یہ مطلب لیں کہ حقیقی وجود تو صرف اللہ کا وجود ہے اور اللہ کے سوا باقی سب کچھ ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر اور بہت بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر جھیلنے اور برداشت کرنے والے کے لیے اور شکر گزاری اختیار کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر کوئی موج صاحبانوں کی طرح. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں نکال کر خشکی پہ لے آتا ہے بچا کر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل، ہاں یہاں یوں ترجمہ کریں، یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. فمنہم مقتصد، کچھ ہی ہیں جو میانہ روی پہ رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کو نہیں جھٹلاتے مگر وہی جو بڑے غدار اور ناشکرے ہوتے ہیں. یا الا کل ختار کفور وہی مفہوم ہے، مگر ہر ناشکرا اور غدار. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں تجھے انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں مبتلا کر. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ بڑی اہم آیت ہے، غور سے سنیے گا اس کو. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ حصر کا کلام ہے کہ بے شک
اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد دو کلام خبریاں ہیں، جس کو کلام خبریہ کہتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے. عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے زید عالم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی اس کے علاوہ، زید کے علاوہ کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ زید کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے. اب یہ پہلا جملہ جو ہے یہ تو حصر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا دن. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے. اس میں کہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا. اب آرٹیفیشل رینز ہو رہی ہے نا، اس کی پروین تو موجود ہے یہاں پر. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا. پہلے آ گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا. یہ دونوں کیا ہیں؟ پھر وہی بات کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. بل هو الحق من ربک، حالانکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ وہ ہدایت پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قابض ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تمہارے لیے اس کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ذکر کے معنی نصیحت، اور باب تفعول سے تتذکرون. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے، یاد رکھیے گا، عرش کا لفظ استعمال ہوتا تھا تخت کے لیے. بادشاہ تخت پر بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے، نظام چلاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ کا تخت، اس کے بارے میں ہمارے سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے. جو اصحاب ظاہر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا تخت ہے، لیکن کچھ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا تخت ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا کنٹرول تو ہے نا، کہ یہ محاورہ ہے. میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کنٹرول سینٹر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی باقاعدہ کوئی عرش کے جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہو. اصحاب ظاہر تو اس کو بھی مانتے ہیں. یہ ایک بڑی مستقل بحث ہے. اصحاب ظاہر ہر چیز کو، حدیث کو، قرآن مجید کی آیات کو بالکل ظاہر پہ لیتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو حدیث سنائی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. تو ایک آدمی نے سوال کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اتر کے آتا ہے؟ ممبر پہ اتر کے انہوں نے دکھایا کہ یوں اتر کے آتا ہے. یہ اصحاب ظاہر کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن عام جو ہمارا ماتریدی قائد ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ سب محاورے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسی شکل نہیں. ماتریدی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے لیکن ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے وہ کیا ہے. تو عرش کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی میں آپ کو اس میں یہ دے رہا ہوں نا کہ
جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا تھا، تخت سے ہٹ کر بھی ہوتا بادشاہ ہی تھا، لیکن سارا نظام وہاں پر چلاتا تھا. تو کوئی ایسی جہاں یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ اس کی شکل، نہ حیت، نہ ہاؤ ہی ورک، لیکن کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے وہ احکام جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، تو وہ عرش ہے واللہ اعلم. تو جو مشکل مقامات ہوتے ہیں ان پہ یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ سارے معاملات کی آسمان سے زمین تک تدبیر کرتا ہے. ثم یرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور اس کی تدبیر کی روزات اس کے حضور ایک ایسے دن کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے تمہارے شمار کے مطابق پیش کی جاتی ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا ہے. العزیز الحکیم، بالادست رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے خوب بنائی ہر چیز جو بھی بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر چلائی اس کی نسل حقیر پانی کے سط سے، جوہر سے. ثم سواہ، پھر اس کو سنوارا بنایا. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور وہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی رل مل جائیں گے. ایک مردہ قبر میں دفن ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے اس کا جسم جو ماس ہے سافٹ وہ ختم ہو جاتا ہے، زمین میں گل گیا، یعنی کیڑوں مکوڑوں نے کھا کے ملا دیا مٹی میں، پھر ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا وجود گم ہو گیا. تو اذا ضللنا، تو جب بھلا ہم زمین میں رل مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو کہ تمہیں کیپچر کر لے گا، اپنے قبضے میں لے لے گا. کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ. الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر مقرر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کاش کہ تم دیکھو کہ جب مجرم سر جھکائے ہوئے اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا. فرجعنا، اب ہمیں لوٹا دے دنیا میں. نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم نیک کام کریں گے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے تو عطا فرما دیتے ہر شخص کو اسی دنیا میں ہدایت. ولیکن حق القول منی، لیکن پوری ہو گئی وہ بات جو میں نے کہی تھی. لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کی بنیاد پر کہا تھا نا، مجبور تو نہیں کسی کو کیا، راستہ دکھایا ہے سب کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، اس کا علم کامل ہے. فذوقوا بما نسیتم، سو اب چکھو مزہ اس کا کہ تم بھول گئے تھے. لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، تو ہم نے بھی بلا دیا تمہیں. وذوقوا عذاب الخلد، تو پھر چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ. بما کنتم تعملون، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، یقیناً ہماری آیات پر ایمان تو وہی لوگ رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. خرّا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں
ڈرتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے نیک اعمال کے بدلے کے طور پر۔ افمن کان مومنا، کیا بھلا جو ایمان لاتا ہے، کمن کانا فاسقا، وہ ایک نافرمان کی طرح ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، فلہم جنات الماوا، تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہوں گی، نزلا بما کانوا یعملون، مہمان نوازی کے طور پر ان کے عمل کی وجہ سے۔ واما الذین فسقوا، لیکن وہ لوگ کہ جو نافرمانی کے روش اختیار کریں گے، فماواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اس میں سے نکلیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، کہا جائے گا ان سے کہ چکھو آگ کا مزہ، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور چکھائیں گے مزہ ان کو چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثم اعرض عنها، پھر بھی وہ اس سے منہ موڑتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تم اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑنا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے بنایا اس کو، یہ یہاں تورات کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، پس فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو نہ ہو کبھی شک اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑنا۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس تورات کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے پیدا کیے ایسے پیشوا کہ جو ہمارے حکم سے راستہ دکھاتے تھے۔ لما صبروا، جب انہوں نے استقامت دکھائی، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تمہارا رب ہی ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشو میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو جو اپنے گھروں میں پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں کہ ہم بہا لاتے ہیں پانی کو زمین کی بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتیاں، نباتات، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جن میں سے کھاتے ہیں یہ خود بھی اور ان کے مویشی بھی۔ افلا یبصرون، تو دیکھتے نہیں تم؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان سے کہو کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا کہ جس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وانتظر فاعرض عنہم، اے نبی ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، وانتظر، اور انتظار کرو، انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔